بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، مومن اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور تبرہ بازی کا بازار گرم کرنے اور آپ کے مثالی کردار کو مشکوک ثابت کرنے کے لیے عام طور پر مسئلہ فدق کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور بالخصوص سیدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کے سب یک دل اور یک جان تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور رحماء بینہم کے احکام قرآنی کے عملی مصداق صحابہ کرام و اہل بیت عظام تھے۔ لیکن فرقہ رافضہ مسئلہ فدق کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا ظلم کیا اور اہل بیت کے حق کو غصب کیا۔ اس حوالے سے دلائل عام طور پر علماء کرام سے سامعین محترم سنتے رہتے ہیں۔ ہم ان دلائل کی طرف جانے کے بجائے فرقہ رافضہ کی ان قلابازیوں اور ان کی تضاد بیانیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو فدق کے متعلق ان کی ہیں، چونکہ اس مسئلہ فدق پہ ویسے تو تمام کے تمام عقائد میں بے شمار ان کی تضاد بیانیاں ہیں، لیکن مسئلہ فدق میں اتنی زیادہ تضاد بیانیاں ہیں کہ ان کے بہت سارے اپنے عقائد کا اس عقیدے پر اس مسئلے پر انکار ہوتا ہے، اور ایک ہی مسئلے پر ان کی ایسی آراء ہیں کہ جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مثلا فدق کے متعلق اہل تشیع کے بنیادی طور پر دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ فدق جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں بطور تحفہ، بطور ہدیہ ہبہ کر دیا تھا اور گفٹ میں دے دیا تھا۔ ہبہ تھا، پیغمبر نے اپنی زندگی میں عطا کیا تھا۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد ملتا تو میراث میں آتا، پیغمبر نے اپنی حیات میں عطا کر دیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پیغمبر ذی القربہ میں دے دیا تھا۔ اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ہبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی انتقال کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وراثت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا چاہیے تھا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کر لیا اور معاذ اللہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا۔ ابن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، جیتا بشیء فریہ، کیا تو اسلام کے اندر نئی بدعت کو لے کے آیا ہے؟ کیا ترث ابو کا ولا ارث ابی، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے، میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ بی بی کا کیسا انداز ہے، اور فوراً بی بی نے خطبہ شروع کیا۔ بی بی نے کہا دیکھ، ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے، کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں۔ تو بی بی نے میراث کا مقدمہ کیا۔ اب ان دونوں دعووں کو اگر دیکھا جائے، پہلا دعویٰ فدق کا ہے، فدق کے ہبہ ہونے کا ہے، اور دوسرا دعویٰ فدق کے میراث ہونے کا ہے۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ دونوں باہم متضاد ہیں، اتنے متضاد ہیں کہ اگر فدق ہبہ ہوا ہے تو پھر میراث نہیں بن سکتا، اور اگر میراث ہے تو ہبہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہبہ حیات کا تقاضا کرتا ہے۔ ہبہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں کسی کو بطور گفٹ، بطور تحفہ، بطور ہدیہ ہبہ کر دیتا ہے، اور وہ جس کو ہبہ کیا جاتا ہے وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اس طرح اس کی ملک تام ہو جاتی ہے۔ تو جو ہبہ ہے یہ حیات کا تقاضا کرتا ہے، اور جو وراثت ہے یہ انسان کے مرنے کے بعد، انسان کے دنیا کے جانے سے بعد اس کا جو ترکہ رہ جاتا ہے اس کے ورثاء میں جو تقسیم ہوتا ہے، تو اس طور پر یہ وراثت بنتی ہے۔
اب اگر فدق ہبہ ہے تو میراث نہیں ہے، اگر میراث ہے تو ہبہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اہل تشیع کی یہ تضاد بیانی ہے کہ وہ فدق کو کبھی ہبہ کہتے ہیں، کبھی میراث کہتے ہیں، اس میں کہیں بھی وہ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو رہے۔